بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، ابھی 2 دن پہلے عاشورہ کا دن گزرا ہے، 10 محرم الحرام۔ عام طور سے اس دن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے یاد کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، کیا ہوا۔ بہرحال اسی 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن تاریخ میں ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے۔ عام طور سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ آج آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں بلکہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حدیث پاک کی بہت معتبر کتاب صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے کے بعد بھی رکھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں رکھتے ہو روزہ؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اسی دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون دریا میں غرق ہوا تھا، 10 محرم، اس لیے ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم بھی ان کی اس خوشی میں شریک ہوں اور روزہ رکھیں۔ بہرحال آپ تو پہلے ہی سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ واقعہ مسلم شریف میں تاریخ کے حوالے سے موجود ہے، اور قرآن پاک میں بہت تفصیل سے اللہ پاک نے فرعون کے دریا میں غرق ہونے کو اور موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا، ان کے بچانے کا ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے تو اس واقعے کا صرف ایک پہلو جس میں ہمارے لیے بہت ہی اہم سبق ہے وہ عرض کرتے ہیں۔ تفصیلی واقعہ، فرعون نے جو بنی اسرائیل پر ظلم کیے اور کیا کیا کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بڑے ہوئے، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، مصر سے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو لے کر رات میں سب سے کہہ دیا کہ سب تیاری کر لو، اور رات میں نکلے۔ اللہ کی شان کے راستہ بھول گئے۔ چلتے چلتے جب صبح ہوئی، دیکھا سامنے دریا ہے، سمندر ہے، اور پیچھے فرعون کا پورا لشکر۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ آسانی سے کیسے جانے دیتا۔ اس نے لشکر لے کر ان کے پیچھے پڑ گیا کہ ان کو سب کو گرفتار کریں گے، ماریں گے، قتل کریں گے۔ اب جب صبح ہوئی، صبح کی روشنی، تو دیکھا سامنے تو پانی، آگے جا نہیں سکتے،
اور پیچھے فرعون کا پورا لشکر آ رہا ہے، پوری فوج آ رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل یہ دیکھ کر ڈر گئے اور گھبرا گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اب تو گئے۔ آگے جاتے ہیں تو بھی کوئی راستہ نہیں، موت، اور پیچھے تو موت آ ہی رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو جملہ کہا تھا، فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یعنی ہم ہرگز پکڑے نہیں جا سکتے، کوئی ہم کو پکڑ نہیں سکتا۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیں راستہ ضرور دکھائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نکلے تھے، اللہ نے کہا تھا کہ لے کے نکلو بنی اسرائیل کو، اپنی مرضی سے نہیں نکلے تھے۔ اور جب اللہ کے حکم کو پورا کر رہے تھے تو پھر ایسا کیسے ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ پکڑوا دیتے؟ تو ان کو یہ یقین کامل تھا کہ اللہ پاک ضرور، یہ تو اب ہمیں معلوم ہے کہ دریا میں راستے بن گئے اور نکل گئے، ورنہ آپ اس منظر کو سوچیں کہ سامنے ندی ہے، کوئی راستہ نہیں آگے جانے کا، پیچھے سے پوری فوج آ رہی ہے، لیکن پورے یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز پکڑ نہیں سکتا فرعون کے لشکر۔ قال کلا، عربی زبان میں لفظ کلا بہت تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہرگز وہ چھو بھی نہیں سکتا، پکڑ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ اس پورے واقعے کا سب سے اہم سبق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، وہ یعنی اللہ کے اوپر مکمل یقین، 100% یقین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا، اور تمام انبیاء علیہم السلام اسی یقین کو لے کر دنیا میں آئے تھے۔ اللہ کی ذات پر، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی باتوں پر اتنا یقین ہو جائے کہ بندہ کسی سے نہ گھبرائے نہ ڈرے، بس یہ یقین جس دل میں پیدا ہو گیا وہ انسان کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اسی یقین کی کمی ہے آج ہم کو جو گھبراہٹ ہوتی ہے، یا کسی سے ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، یا کبھی حالات دیکھ کر ہم کچھ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ سب اللہ کے وعدوں پر یقین اور اللہ کی ذات پر یقین کی کمی ہے۔ اگر ہم سنتے تو ہیں، اللہ کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، وعدوں کو بھی سنتے ہیں، لیکن جیسا یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کوئی ایسی خبر آ جائے کہیں سے کہ قریب میں بالکل آگ لگ گئی ہے اور وہ بڑھ کر آ رہی ہے اس طرف، تو سب کے دل، سب اپنی جان کی حفاظت کے لیے متفکر ہو جائیں گے کہ اپنی جان کیسے بچائی جائے۔ کبھی زلزلہ آتا ہے، آج سے کئی سال پہلے آیا تھا، اس کے بعد ذرا سی افواہ اڑتی تھی کہ زلزلہ آ رہا ہے، سارے لوگ گھروں سے چھوڑ کر باہر نکل جاتے تھے۔ کئی دن تک ایسا چلتا رہا، زیادہ سال نہیں ہوئے، چند سال پہلے کی بات ہے۔ کیوں؟ ہمیں اپنی جان کے ہلاک ہونے کا یہ پتا ہے کہ اگر ہم اس زلزلے کی زد میں آ گئے تو ہماری جان چلی جائے، تو اس کی حفاظت کے لیے ہم سارے کام کرتے ہیں۔ پھر ایک آدمی صبح صبح کہتا ہے کہ ہمیں بہت بلڈ پریشر رہتا ہے اور بڑی بیماریاں رہتی ہیں، آنکھ کھلتی نہیں ہے، اور بستر پہ سو رہا ہو اور کوئی آ کر کہتے کہ آپ کے بستر کے نیچے بہت بڑا سا سانپ آ گیا ہے، تو پھر ساری بیماری سب ختم ہو جائے گی، اٹھ کے فوراً بھاگے گا وہاں سے۔ کیوں؟ اب جان بچانا ہے۔ اگر اللہ کے وعدوں پر ایسا ہی یقین ہوتا کہ آخرت میں اگر ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو آخرت میں کیا نقصان ہوگا، وہاں کیا کیا جھیلنا پڑے گا، تو پھر ایسے ہی جیسے سانپ سے ڈر کر اٹھاتا، ایسے ہی مؤذن کی آواز ایسے ہی پڑتی تو اٹھ جاتا۔ وہ یقین ابھی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں اللہ کی باتوں پر، اللہ کے وعدوں پر یقین اور پیدا نہیں ہوتا تو عمل نہیں ہو پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا
کی جو تربیت کی تھی وہ یہی یقین بنایا تھا صحابہ کا. مشہور واقعہ ہے، یعنی بے شمار واقعات ہیں، کتنے سنائیں آپ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں اور بہت زمانے تک کوفہ کے قاضی القضات رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں واپس آ گئے. آخری وقت تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کچھ ان کے لیے وظیفہ وغیرہ مقرر کر دیں، کچھ کر دیں، تو منع کر دیا. تو کہا کہ آپ اپنے لیے نہ صحیح بلکہ اپنی بچیوں کے لیے لے لیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے اور وہ رات میں روزانہ پڑھتی ہیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. یہ یقین تھا کہ اب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، وہ 100% صحیح ہے، ویسا ہی ہوگا. انہوں نے فرما دیا جو سورہ واقعہ پڑھے گا فاقہ نہیں کر سکتا، اب ہم کسی دوسرے سے وظیفہ کیوں لیں. ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، عجیب و غریب حال تھا ان کا، مجذوب ٹائپ کے صحابی تھے، دنیا سے بہت زیادہ نفرت کرنے والے، دنیا کی چیزوں سے، مال و اسباب سے. مدینہ منورہ میں آبادی میں رہتے ہوئے بعض صحابہ کو جب دیکھتے تھے کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو نکیر کرتے تھے. جب زیادہ کرنے لگے تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب یہاں رہنا مشکل ہے، تو آبادی سے دور ایک جگہ ربضہ تھی، وہاں جا کر قیام کیا، وہاں رہنے لگے. اپنے انتقال سے کچھ پہلے، بالکل آخری وقت ہے، اپنی بیوی سے، یا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی بیٹی تھی ساتھ میں، اپنی بیٹی سے جو بھی ہو ساتھ میں، یا تو بیوی تھی یا بیٹی، بس ان سے کہا کہ دیکھو یہ جانور ہے. بعض کتابوں میں اونٹ کا تذکرہ ہے، بعض میں بکری کا تذکرہ ہے کہ یہ اونٹ ذبح کر لو یا بکری ذبح کر لو اور کھانا تیار کرو. تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہم لوگ اکیلے رہ رہے ہیں، بالکل اکیلے رہتے تھے جنگل میں تنہا، کہ یہاں اکیلے رہ رہے ہیں اور اب آپ کا بالکل آخری وقت ہے، یہ جانور آپ ذبح کروا کے کس کو کھلائیں گے. کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر تمہارا انتقال جب ہوگا تو تنہائی کی حالت میں ہوگا، لیکن تمہارے انتقال کے بعد ایک قافلہ مدینہ منورہ سے آ رہا ہوگا جو تمہارے کفن دفن کا، تجہیز و تکفین کا انتظام کرے گا. کہا کہ وہ قافلہ آ رہا ہوگا، اس قافلے کے لیے کھانے کا انتظام کر دو، اور میری تجہیز و تکفین کے بعد اس قافلے سے کہنا قسم کھا کر کہ کھانا کھا کر ہی جائیں، ایسے نہ جائیں. چنانچہ بیٹی نے یا بیوی نے کھانا تیار کر دیا، ادھر وصال ہوا. بس جیسے ہی انتقال ہوا تو دیکھا مدینہ منورہ سے قافلہ چلا آ رہا ہے، اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہوں نے دیکھا، پہچان گئے، ابو ذر غفاری پرانے مشہور صحابی میں تھے. بہرحال تجہیز و تکفین کیا، سارا انتظامات کیا. اس کے بعد بیوی یا بیٹی نے کہا کہ آپ کھانا کھا کر جائیے گا، یہ والد صاحب کی وصیت تھی. چنانچہ ان لوگوں نے وہاں کھانا کھایا، کھانا کھا کر تشریف لے گئے. یعنی کیسا یقین تھا ان کو کہ نبی نے فرمایا تھا تو ایسا ہی ہوگا. کوئی قافلہ نہیں، وہاں کوئی عام راستہ ہی نہیں تھا، گزرگاہ ہی نہیں تھی جو قافلے گزریں. اب وہ پتہ نہیں کیسے وہ قافلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ان کے گھر سے ہوتے ہوئے گزرا. کہا کہ قافلہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری تجہیز و تکفین کے لیے قافلہ آئے گا، تو اس کے کھانے کا انتظام کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے. تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے پورے جتنا مدینہ منورہ کے اطراف کا اور جزیرۃ العرب کا جو علاقہ مسلمان ہو چکے تھے، فتح ہو چکا تھا، اس میں سب میں عجیب و غریب کیفیت طاری تھی. بہت سے قبیلے
اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ جب نبی نہیں رہے تو مسلمان ہو کر کیا کریں گے. خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ لوگ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. عجیب و غریب حالات تھے، خود مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، اور پھر اس طرح کی حالات اور مسلسل خبریں آ رہی تھیں کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے. ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لشکر کر کے اس کو روانہ کیا تھا کہ فلاں جگہ جا کر مقابلہ کرو. لیکن جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ لشکر رک گیا، اور چند دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اب تمام صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ ابھی ان حالات میں لشکر کو یہیں روک لیا جائے، اس لیے کہ جیسی خبریں آ رہی ہیں اس وقت بڑی فوج کا مدینہ منورہ میں ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی حملہ ہوا تو اس کی حفاظت کون کرے گا. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ان کا یقین، انہوں نے کہا جو لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر کے گئے تھے وہ ہر حال میں روانہ ہوگا. بعض صحابہ نے ذرا اصرار کیا تو کہا، جملہ بہت سخت بولا، کہا کہ اگر مدینہ منورہ میں درندے آ جائیں اور وہ میرے جسم کو نوچ ڈالیں پھر بھی میں اس لشکر کو روانہ کروں گا. چنانچہ روانہ کر دیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ لشکر جب روانہ ہو گیا اس کے ایسے اچھے نتائج آئے کہ جو لوگ حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے وہ اس لشکر کے شان و شوکت کو دیکھ کر رک گئے کہ جب اتنا بڑا لشکر ایسے حالات میں مدینہ منورہ سے باہر بھیج دیا تو اس کا مطلب ابھی وہاں کتنی طاقت باقی ہوگی. اس حکمت عملی نے سارے لوگوں کے حوصلے پست کر دیے اور مدینہ منورہ کی حفاظت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے اسی کو کرنے میں اب کامیابی ہوگی. ہماری عقل کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن جو انہوں نے کہا ہے اسی میں کامیابی. ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ بہت فاقے سے ہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. کہا شادی کر لو. اب عقل کیا کہتی ہے کہ اپنے کھانے کا انتظام نہیں اور یہ کہہ رہے کہ شادی کر لو، بیوی کہاں سے کھلائیں گے. بہرحال شادی کر لی، اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے رزق کے. یہ یقین تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ جو کہہ دیا ہے بس ویسا ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تو مکہ کے کافروں نے اعلان کیا کہ جو زندہ یا مردہ ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لے گا، پکڑ کر لائے گا، اس کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے. اور اس وقت اونٹوں کی قیمت 100 اونٹ بہت بڑی ایک مالیت تھی. تو بہت سے لوگ چاہتے تھے. تو ایک اس میں ایک صاحب، ایک اس وقت تو وہ مکہ کے لوگوں میں تھے، بعد میں ایمان قبول کر لیا، سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے چاروں طرف تلاش کیا اور ایک ان کو سراغ مل گیا کہ اس راستے سے گئے. بس چپ چاپ خاموشی سے گھوڑا لے کے پیچھے ہو لیا کہ 100 اونٹ کا معاملہ ہے، اب لے کر آنا ہے. چلتے چلتے نظر آ گئے قافلہ. 3 لوگ تھے، 4 لوگ تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا غلام تھا. جو رہبر تھے، راستہ بتانے والے، وہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل قریب پہنچ گئے سراقہ ابن مالک. اتنے قریب پہنچ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. ان کی تلاوت کی آواز اپنے کانوں سے سنی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو. جب بالکل قریب آیا سراقہ تو گھوڑا لڑکھڑایا اور وہ گر پڑے. ذرا سراقہ پھر کھڑے ہوئے، پھر گھوڑے کو دوڑایا تو گھوڑا پھر پورا پیروں سمیت زمین میں آگے دھس گیا. تو حضرت سراقہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے یہاں. تو پھر چلا کر کہا کہ ہمیں امان دے دیجیے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پکڑیں گے نہیں. گئے، قریب گئے، کہا کہ آپ ہمیں امان لکھ کر دے دیجیے. یعنی سمجھ گئے کہ ان کی شان بہت بڑی ہونے والی ہے کہ آپ جب کبھی یہاں فتح کر لیں، غالب آ جائیں تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑے نہ.
تو ساتھ میں جو غلام تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے امان لکھ کر دے دی چمڑے کے کسی کھال وغیرہ میں۔ جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس وقت کی بہت بڑی طاقتیں تھیں قیصر و کسریٰ، یعنی وہ فتح ہوں گے اور اس کے کنگن جو سونے چاندی کے بادشاہ پہنا کرتے تھے اس وقت، وہ کنگن تمہیں ملیں گے، تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، تمہیں کیسا لگے گا؟ سراقہ ابن مالک سوچ میں پڑ گئے۔ بہرحال بات ہوئی، آئی گئی چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً 15 سال کے بعد اس واقعے کے حضرت یہ فتح ہوا ہے قیصر و کسریٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کبھی حضرت سراقہ بہت بیمار ہو جاتے تھے تو لوگ آتے تھے کہ تو حضرت سراقہ پورے اطمینان سے کہتے تھے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، پریشان نہ ہو، جب تک میں قیصر و کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھ میں نہیں پہن لوں گا موت آ نہیں سکتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں وہ کنگن ہوں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا اور ان کے حصے میں وہ چیز آئی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پہنا۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان اور یقین تھا جس نے ان کو دنیا کی ساری طاقتوں کے آگے ایسے کھڑا کر دیا تھا کہ کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ آج اسی ایمان اور یقین کی کمزوری ہے۔ جیسے ہمیں دنیا کی چیزوں پر یقین ہے، اس سے زیادہ ہمیں یقین اللہ کی باتوں پر اگر ہو جائے تو پھر ہماری دونوں جہاں کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اسی چیز کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر، قرآن پر، حدیثوں پر 100% یقین نصیب فرماتے ہیں۔ 100% یقین، جو کہہ دیا ہے بس وہ سب سے سچ ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا یقین ہم سب کو نصیب فرما دے، ہماری زندگی بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب